بڑے عرصے بعد بڑا مزدار الیکشن ہوا پاکستان میں، نہ آر ٹی ایس بیٹھا، نہ فارم 45 47 کا جھگڑا، نہ الیکشن کمشنر 2-3 گھنٹے کے لیے غائب ہو گیا، الیکشن کمشنر ہی بیٹھا رہا اور رزلٹ بھی سب نے مان لیا، نواز شریف صاحب دوبارہ پریزیڈنٹ ہو گئے۔ لیکن جو انٹرسٹنگ سپیچ اس لیے تھی ان کی آج کہ سوال یہ تھا کہ وہ بات نہیں تھی کہ کیا انہوں نے کہا، بلکہ جو نہ کہا وہ زیادہ انٹرسٹنگ تھا۔ سارے دیکھ رہے تھے کہ کیا بیانیہ بنتا ہے، ایک ہوا بنی ہوئی تھی کہ شاید نواز شریف صاحب آئیں گے تو اپنا پرانا بیانیہ ووٹ کے 102 والا چلے گا۔ پھر دوسرا خیال یہ بھی تھا کیسے ہو سکتا ہے، وہ تو ان کی گورنمنٹس پنجاب میں بھی ہیں، سینٹر میں بھی ہیں۔ سو انٹرسٹنگ ہے کہ آج جو انہوں نے باتیں کی، انہوں نے ماضی کی بات کی، ججز کو بھی رگڑا، جنرلز کو بھی رگڑا، لیکن ویری انٹرسٹنگلی ان تمام ججز کو رگڑا اور ان جنرل کو رگڑا جو سروس میں نہیں ہیں، ریلیونٹ نہیں ہیں۔ بٹ سم ہاؤ جنرل باجوہ کا بھی انہوں نے نام نہیں لیا، which was quite surprising، اگرچہ پہلے تو ان سے ہی ان کا سارا ہوتا تھا۔ خیر، دوسری طرف پی ٹی آئی کی ایک کنٹروورسی چل رہی ہے پچھلے 2 دن سے، جو 71 والے حوالے سے ویڈیو بھی بنایا گیا اور وہ پھر ایک بحث چلی، یہ شیخ مجیب ورسز دس اینڈ دیٹ۔ ان تمام چیزوں پہ بات کریں گے۔ پروگرام کے پہلے حصے میں ہم بات کریں گے، محمد زبیر صاحب ہمارے ساتھ ہیں، فارمر گورنر سندھ، فارمر اسپوکس پرسن نواز شریف اور مریم نواز، اینڈ مظہر عباس سینئر جرنلسٹ۔ اور پروگرام کے سیکنڈ ہاف میں ہم بیرسٹر گوہر خان سے بات کریں گے کہ پی ٹی آئی کہاں کھڑی ہے اور کہاں جائے گی۔ ہر چیز میں کنٹروورسی ہے۔ آج چھٹی تھی، اس پہ بھی یہ بیانیہ بن گیا ہے کہ یہ دیکھیں اس لیے چھٹی ہوئی تاکہ آج وہ ختم نہ ہو سکے سائفر کا کیس۔ سو ویری انٹرسٹنگلی، لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ تیاری ہے پراببلی کل ایک ریفرنس نیب فائل کرے گی آن عمران خان، اور وہ توشہ خانہ والا سے ریلیٹڈ ہے، اور وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ نیب کی بھی ایک اب آرڈیننس میں جو چینج آئی ہے اس کے اندر 14 دن کا ریمانڈ 40 دن کر دیا گیا ہے۔ سو اگر یہ اب کیس ریفرنس فائل ہو جاتا ہے اور اس میں ریمانڈ ہوتا ہے عمران خان کا تو یہ 40 دن چلے گا۔ تو ہر چیز میں کنٹروورسی ہے۔ سو لیٹس اسٹارٹ ود زبیر صاحب۔ آج میاں صاحب نے بات کی، شاہد خاقان کی بڑی تعریف کی انہوں نے، اسماعیل مفتاح کی بڑی تعریف کی، آپ کا ذکر نہیں تھا، تو میں کہا شاید آپ کا تو بالکل ہی واپسی بھی رائے ختم۔ کیسے دیکھتے ہیں میاں صاحب کی آج کی اسپیچ؟ میرا خیال ہے جو انہوں نے نہیں ذکر کیا اس کا تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا، لیکن اسپیچ مجھے تو نہیں سمجھ آئی۔ ظاہر ہے وہ 90 کی دہائی سے باہر ہی نہیں نکلتے ہیں، ان کو یہ نہیں پتہ کہ پاکستان کے عوام اس وقت کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں، ان کے جو لیڈرشپ ہے، حکومت میں جو پارٹی بیٹھی بھی ہے اس سے کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں۔ کم سے کم اتنی ریئلائزیشن ہوتی تو وہ ریچ آؤٹ کرتے ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ووٹ نہیں دیا اور باوجود اس کے حکومت سنبھال لی۔ تو اور خاص طور پر یوتھ کے لیے کوئی میسج ہونا چاہیے تھا کہ وہ کیا چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے اپنے بھائی کے تھرو اور پی ایم ایل این لیڈرشپ کے تھرو، اور یہ جو سمبولک چینج ہے، واٹ ڈز اٹ مین فار پاکستان، واٹ ڈز اٹ مین فار پی ایم ایل این، بیکاز جہاں تک میری تھنکنگ ہے اٹ از سمبولزم، اور سمبولزم ہونا بھی چاہیے تھا۔ ثاقب نثار نے غلط فیصلہ کیا تھا، بہت خراب فیصلہ کیا تھا جو ان کو صدارت سے ہٹانے کا، تو وہ تو ریسٹور ہو گیا۔ لیکن آج انہوں نے بڑی ہی سیف سپیچ کی ہے، کوئی انہوں نے کنٹروورسی نہیں چھیڑی، صرف ماضی کی باتیں کی ہیں، اپنے خاندان والوں کی بھی تعریفیں کی جو کھڑے رہے۔ شہباز صاحب نے پرائم منسٹر کی آفر ریجیکٹ کی، مریم نے پارٹی کو ریوائیو کیا، جو دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ حمزہ کی بڑی تعریف کی، اور بات ہے کہ حمزہ شہباز کو ملا کچھ نہیں ہے اور وہ بالکل سائڈ لائن ہوئے میں، لیکن ڈو یو تھنک اتنی سیف سپیچ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے؟ نہیں، میں نہیں ایکسپیکٹ کر رہا تھا۔ اصل پہ بیانیہ کو بن نہیں رہا، مشکل، بہت شدید مشکل ہے پی ایم ایل این کے لیے، میاں نواز شریف کے لیے، کہ ان کو پتہ ہے کہ وہ ان کی جو، اور خود ظاہر ہے سب ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں پی ایم ایل این کی لیڈرشپ کہ ان کی سیاست قربان کی انہوں نے ریاست کو بچانے کے لیے، حالانکہ ریاست کی پروٹیکشن میں حکومت میں آنے کے لیے یہ اصل ہونا چاہیے۔ اب اگر وہ بیانیہ بناتے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ تو وہ بی ٹیم لگیں گے عمران خان کی، سیاست جو ہے ارد گرد گھوم رہی ہے عمران خان کے، تمام ہی از دا اونلی ریلیونٹ پولیٹیکل لیڈر ان پاکستان۔ اب مجبوری یہ ہے کہ یا تو ان کی بی ٹیم سمجھ کے وہ ساتھ جوائن کر لیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ کے نعرے پر، جو کہ چلے گا نہیں، اس سے حکومت بھی جائے گی۔ سو آئی تھنک ان کے لیے مشکلات تو ہیں، بہت زیادہ مشکلات ہیں۔ 40 سال کے بعد ہی فائنڈز ہمسیلف ایز ناٹ دا ریلیونٹ پولیٹیشین جس طرح سے ان کی ریلیونس رہی ہے۔ زبیر صاحب،
ایک چیز اور بتائیں, ایک انٹرسٹنگ کمیشن یہ بھی تھی, سب کے نام ان کو یاد تھے, آپ کے بڑے اچھے دوست تھے جنرل باجوہ, اور ان پہ انہوں نے پہلے اپنا شروع کیا تھا اٹیک گجرانوالہ کے جلسے سے, وہ تو ساری تاریخ ہے, آج ان کا ذکر نہیں ہوا. یو تھنک یہ ایک ڈیلیبریٹ اومیشن تھی, ریزن تھا, کیا وجہ تھی؟ مالک, میں یہ بتا سکتا سوچ پچھلے کچھ مہینے میں ڈیولپ ہوئی ہے کہ وائی ناٹ ٹو اٹیک جنرل باجوہ, اور اس کا بڑا سمپل سا ریزن ہے بیکاز ان کو اٹیک کرنے سے زیادہ آپ کے اوپر سوال اٹھتے تھے اور انگلیاں اٹھتی تھیں. پھر لوگ یہ سوال پوچھتے تھے کہ 2019 میں آپ نے ایکسٹینشن کیوں دی تھی, آپ کے ساتھ تو وہ زیادتی ظلم کر چکے تھے 2017 میں بقول آپ کے, 2018 میں, 2019 میں. تو آپ 2019 کے نومبر میں آپ جا کے ان کو ساری کی ساری پارٹی کھڑے ہو کے ڈیسک بجا کے نیشنل اسمبلی میں ان کو ووٹ دے تھی, ماسوا ایک دو کے جو شاید خاقان عباسی اور ایک آدھ اور کوئی تھے میرا خیال ہے ڈیفینیٹلی. بٹ اور دوسری بات یہ, پھر آپ نے 2021 کے آخر میں جب یہ فیصلہ ہوا, ووٹ آف نو کانفیڈنس پارٹی نے تو فیصلہ کیا ہوا تھا اور اس کا اظہار پبلکلی کرتے تھے تمام لیڈرز, میں نے کیا تھا بہت دفعہ, مریم نواز, شاہد خاقان عباسی, جس سے احسن اقبال, کہ جی پاکستان میں ووٹ آف نو کانفیڈنس ہو ہی نہیں سکتا جب تک اسٹیبلشمنٹ آپ کے پیچھے نہ ہو. پھر آپ نے اسٹیبلشمنٹ سے مل کے جب آپ نے, جنرل باجوہ ظاہر ہے اسٹیبلشمنٹ کو لیڈ کر رہے تھے, آپ نے ووٹ آف نو کانفیڈنس میں بھرپور ان سے مدد لی, تو پھر اس کے بعد آپ ان کو اٹیک جب کرتے تھے تو پھر ظاہر سی بات ہے یہ سوچ پارٹی میں آئی. اور آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب جب ڈیش کیا تھا انہوں نے وہاں لندن سپتمبر میں, وہ آئے واپس, پیچھے سے میاں صاحب نے ایک بڑا اٹیک کیا جس میں فیض حمید بھی تھے اور اس میں باجوہ بھی تھے کہ جب تک ان کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی تو آگے ملک نہیں جا سکے گا. اور وہ واپس 48 گھنٹے میں پہنچ کے انہوں نے سمجھایا بھائی صاحب آپ کیا کر رہے ہیں, ہاتھ ہلکا رکھیں, آپ کو خود جواب اتنے دینے پڑیں گے, اور ویسے بھی آپ ایک طرف سے مدد مانگ رہے ہیں, پبلک میں آپ کی سپورٹ نہیں ہے, اور ان کو بھی ناراض کر لیں تو پھر آگے ہمارا کیسے کام بنے گا. سو آئی تھنک وہ ایک بڑی یہ سوچ سمجھ کے یہ اب انہوں نے اس کو پیچھے کر دیا. پرانے اس سے پہلے جنرل ظہیر الاسلام, آئی مین ہی ڈزنٹ کاؤنٹ, نو ہیئر نو دیر, irrelevant ہو گئے, بہت عرصے سے irrelevant ہو گئے. زبیر ایک چیز بتائیں, ہمیشہ سے ہوتا یہ تھا کہ شہباز صاحب ڈو سمجھے جاتے تھے, بڑے میاں صاحب ہاک تھے, آج رول ریورسل ہو گیا. آج میاں صاحب بول رہے تھے مور لائک اے ڈو ان دا پریزنٹ سینیریو, اور پرائم منسٹر ہاک ہوئے ہوئے تھے. یہ سوئچ بائی چانس ہے, اسٹریٹجی ہے, کیا ہے؟ نہیں, ہاک تو نہیں میرا خیال ہے. آپ کہہ سکتے شیخ صاحب کو, ان کو جہاں سے خطرہ ہے جوڈیشری سے, انہی کے خلاف بات کر رہے تھے. اس حد تک آپ کی بات صحیح ہے کہ جی وہ اس قسم کا رول نہیں پلے کرتے تھے, لیکن ان کو خطرہ تو جوڈیشری سے ہی ہے, چاہے وہ ٹرائبیونلز کے تھرو فیصلے ہوں, الیکشن میں جو ریگنگ کی گئی تھی فارم 47 کے تھرو, چاہے وہ عمران خان کو ریلیف کے حوالے سے ہے. سو ان کو پتہ ہے کہ جو میری مشکلات اگر آنی ہیں وہ جوڈیشری کی طرف سے آنی ہے, اور اس وجہ سے وہ جوڈیشری کو اٹیک کر رہے ہیں, اور وہ اس کے ویزیبل سائنس ہیں. جو جوڈیشری اس وقت اگر اسٹیبلشمنٹ سے نہیں دب رہی, وہ کیا ایگزیکٹو سے دبے گی؟ شہباز شریف سے تو کوئی بھی نہیں ڈرتا میرا خیال ہے. ظاہر ہے جس کے پاس کوئی پاور ہی نہیں ہے تو اس سے کیوں ڈریں گے, مطلب کس سلسلے میں ڈریں گے. اور میں تو سمجھتا ہوں کہ چاہے کوئی بہت ہی پاورفل بھی کوئی انسٹیٹیوشن ہو, یا پرائم منسٹر ہو, یا حکومت ہو, آئی تھنک اٹ از ہائی ٹائم کہ جوڈیشری شوڈ پلے این انڈیپینڈنٹ رول, اور وہ فیصلے کرے جو کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں, اصول کے بنا پر. اگر ہم پورا پاکستان کرٹیسائز کرتا ہے جوڈیشری کو فار آل دا رانگس دیٹ دے ہیو ڈن اوور دا لاسٹ 50, 60, 70 ایئرس, ٹائم ہیز کم, اور جس کی مثال قائم بھی کر رہے ہیں اسلام آباد کے ججز, بہت سے دوسرے ججز سپریم کورٹ کے, لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے, پشاور ہائی کورٹ کے ججز نے. تو میرا تو خیال ہے کہ پاکستان کو اگر امید کہیں نظر آ رہی ہے, ایٹ لیسٹ میں تو اس طرح سے دیکھ رہا ہوں, تو وہ ہماری جوڈیشری سے امید قائم ہو رہی ہے. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ پورا الیکشن لوٹ لیا